مسلم شریف میں دو حدیثیں ہیں جی. ایک تو یہ کہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی کہ میرے 12 خلیفہ ہوں گے اور سب قریش سے ہوں گے. جی. اور دوسری نے فرمایا کہ خلافت ہمیشہ قریش میں رہے گی چاہے دنیا میں 2 آدمی کیوں نہ ہوں. ٹھیک. تو اب خلیفہ کون ہے؟ ٹھیک. ڈاکٹر صاحب سوال. اس وقت تو ہمارا کوئی خلیفہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ حضور کا جو حکم تھا یا خبر تھی الائمۃ من قریش، اس کے بارے میں پھر اجماع امت ہوا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے لازم نہیں تھا، بلکہ اس وقت کے حالات کے مطابق حضور نے وہ بات کہی تھی کہ عرب، کیونکہ الفاظ یہی آتے ہیں، عرب قریش کے سوا کسی اور کی سرداری کو جانتے ہی نہیں، تو اس لیے حالات کا تقاضا یہی تھا کہ وہ قریش میں سے ہوتے. باقی 12 جو خلفاء کی حدیث ہے اس کی بہت مختلف تعبیرات ہیں، وہ تو پھر بہت تفصیل طلب ہے معاملہ، وہ آج کا ہمارا موضوع نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، مدینے سے انقلاب آگے بڑھا، قرن اولیٰ کی مثال ہمارے سامنے ہے. آج 2007 میں کس طرح اس پر عمل ہو سکتا ہے؟ کل میں نے آپ کی خدمت بات عرض کی نیشنل اسٹیٹ کا تصور، آپ نے فرمایا کہ نہیں MNCs آ گئی ہیں، ملٹی نیشنل کارپوریشنز وہ لے کے چل رہی ہیں، لیکن یہاں پر ہم بات نہیں کر رہے اکنامک امپیریلزم کی، ہم بات کر رہے ہیں فزیکل امپیریلزم کی، جس طرح کی بات چلی پچھلی صدی میں بھی واقعات ہوئے. آج فرض کیجئے پاکستان ہجرت ثانی کا مدینہ بن جاتا ہے، اس عہد کا مدینہ بنتا ہے، اور انقلاب، وہ انقلاب جس کا جو تصور آپ کا ہے، میں کہوں گا کہ جو آپ نے خواب دیکھا ہے، خدا کرے کہ اس کی تعبیر آپ کو اور ہمیں ہماری زندگی میں مل جائے، یہاں سے بات کیسے آگے بڑھے گی؟ میں نے کل عرض کیا تھا، اصل میں وقت ختم ہو رہا تھا اور وہ جلدی میں بات پوری نہیں ہوئی. آج کی دنیا میں اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ فوج کشی کر کے کسی نظام کو ایکسپورٹ کریں. اچھا. جیسے رشین ریولوشن کا ہمیں معلوم ہے کہ کمیونزم 2 طریقے سے پھیلا ہے. ایک طریقہ تھا اس نے فوج کشی کی اور ایسٹرن یورپ کے ممالک کو فتح کیا اور بڑا نظام نافذ کر دیا. ٹھیک ہے. لیکن ایک طریقہ وہ بھی ہے کہ جس سے کیوبا میں پہنچ گیا کمیونزم. ٹھیک. وہاں تو کوئی فوج کشی نہیں ہوئی. ایک آئیڈیا تھا، ایک فلسفہ تھا، مارکسزم ایک نظریہ تھا، اس نے لوگوں کو پوزیس کیا، لوگوں نے اس کو قبول کیا اور نظام لے آئے. چائنا کو فتح تو نہیں کیا گیا تھا وہاں پر بھی. تو آج کے دور میں اگر کسی ایک ملک میں، سائزیبل ملک میں ایک ماڈرن اسلامک سٹیٹ خلافت والی قائم ہو جائے تو دنیا اس کو دیکھے گی، اس کی برکات کا بچشم سر مشاہدہ کرے گی. آج تو دنیا جو ہے گلوبل ولیج ہے. آج جو کچھ یہاں ہو رہا ہے اسی وقت ماسکو میں دیکھا جا سکتا ہے، اسی وقت واشنگٹن میں دیکھا جا سکتا ہے. بالکل دیکھا جا سکتا ہے، لیکن دین کو قبول نہیں کیا جا رہا. دین کو قبول اس وقت نہیں کیا جا رہا، اس لیے کہ دین ان کے سامنے ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. دین ان کے سامنے. میں آپ کو ایک واقعہ سنا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب ہیں، انہوں نے ایک دورہ کیا تھا. یہ جو سینٹرل ایشیا کی ریپبلکس ہیں جو آزاد ہوئے، اور وہاں چونکہ ہر جگہ پر اگرچہ اپنی اپنی زبانیں بھی ہیں، ازبک زبان علیحدہ ہے، فلاں ہے، لیکن فارسی سب کے نزدیک وہ ان کے ہاں سمجھی جاتی ہے، بولی جاتی ہے. تو ان کا استقبال ہوا. علامہ کا کلام جو ہے 2/3 سے زیادہ جو ہے وہ تو فارسی میں. انہوں نے مجھے بتایا آ کر کہ ہر جگہ مجھے ایک بات کہی گئی، وی نیڈ اے ماڈل اسلامک اسٹیٹ. اے ماڈل. دی سعودی ماڈل از ناٹ ایکسپٹیبل ٹو اس because it is based on monarchy. The Iranian revolution model is not acceptable, it is based on theocracy. We want a model Islamic state جو کہ اس زمانے کے تقاضوں کے مطابق ہو. اگر یہ قائم ہو جائے تو دوسرا نقطہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک جسٹ سوشل آرڈر کی تلاش ہے. کئی صدیوں سے انسانیت جو ہے وہ ادھر سے ادھر ٹھوکریں کھا رہی ہے. بادشاہت کے سے نکلی تو دست از یک بند تا افتاد در بندے در، وہ جاگیرداروں کی اس سے چنگل سے نکلی سرمایہ داروں اور کارخانے داروں کی چنگل میں آ گئی. ان سے نکلی تو ایک کمیونسٹ پارٹی کی ڈکٹیٹرشپ قائم ہو گئی. اب ظاہر بات ہے کہ وہ بھی معاملہ ختم. اب انسان کدھر جائے گا؟ اب یہ ہے کہ یا تو وہی کیپٹلزم اور وہ گلوبلائز ہو رہا ہے اب، لیکن کیا اسی کیپٹلزم کی گود سے، اسی کی کوکھ سے کمیونزم برابر نہیں ہوا تھا؟ اب پھر یہ ہے کہ انسان ایک دوراہے پر کھڑا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ جو 40 برس تک USSR اور ادھر امریکہ اور اس کے ویسٹرن رائز کے درمیان جو کولڈ وار رہی ہے. ٹھیک ہے، اسی کولڈ وار کو لے کے آگے چلیں گے ڈاکٹر صاحب. اس وقت ہمیں جانا ہے خواتین حضرات، بریک کی جانب آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک خواتین و حضرات. آغاز رمضان اسپیشل کے ساتھ ایک بار پھر حاضر. ڈاکٹر صاحب، آپ نے تاریخ بیان کر دی، سوویت یونین، پھر اس کا زوال، اور پھر کولڈ وار، اور پھر دیتانت وغیرہ. یہ سب باتیں
پڑھی ہیں تاریخ میں، ہم جانتے ہیں ان باتوں کو. سمپل سا سوال میرا آپ سے یہ تھا کہ پاکستان رول ماڈل کے طور پر وجود میں آ گیا، انقلاب کیسے ایکسپورٹ ہوگا؟ نمبر 1. نمبر 2، جو خلافت جس کے آپ دائی ہیں، جو آپ نے تصور سجا رکھا ہے، وہ عملی شکل کیسے اختیار کرے گا؟ اسلامی ممالک تک کیا اس کے خلاف نہیں ہو جائیں گے؟ تبدیل ہو گئی یہ اکثر کائنات. پاکستان، ایران، ترکی، افغانستان، میں چرچ کی اور لیبیا کی اور مراکش کی بات نہیں کر رہا، یہاں علاقائی مفادات ہیں، عرب کا عجم کا مسئلہ ہے. خلافت کیسے قائم ہو سکتی ہے؟ عملی شکل کیا ہے؟ میں اس پر بھی عرض کر چکا ہوں، دوبارہ کہوں گا کہ اگر کوئی ایک ماڈل تیار ہو جائے فی الواقع، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہاں اللہ کرے کہ ایک انقلاب آئے اور ایک اسلامی نظام آ جائے، اس ماڈل کو دیکھ کر مجھے یقین ہے کہ مسلمان ممالک کی اکثریت تو اس نظام کو قبول کر لے گی، بشمول حکمران. نہیں، وہاں بھی انقلاب آئے گا نا پھر. وہاں پر بھی ظاہر بات ہے کہ وہ انقلاب کا ماڈل بھی تو پاکستان ہوگا، اس نظام کا ماڈل بھی ہوگا. پھر اسی نظام کو قائم کرنے کے لیے وہاں پر لوکل ریولوشنز آئیں گے. میں نے مثال آپ پھر کہہ دیں گے تاریخ کی بات کی ہے، چین کو رشیا نے فتح تو نہیں کیا تھا، وہاں پر بھی انقلاب آیا، لوکل لیڈرشپ سے آیا ہے، لیکن بہرحال نظام وہی آ گیا. تو اسی طریقے سے ایک تو معاملہ ہوگا کہ مسلمان ممالک کے اندر اس کو دیکھیں، جو مسلمان عوام کے اندر دلوں کے اندر ایک طرف موجود ہے، جذبہ ہے، خواہش ہے، اگرچہ وہ کوئی عملی شکل اختیار نہیں کر پا رہی ہے، لیکن یہ کہ ایک حوصلہ پا کر انشاءاللہ تعالیٰ وہ مسلمان ممالک اختیار کرے. البتہ اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہے، اس کے ضمن میں احادیث میں بہت بڑی بڑی جنگوں کی خبر دی گئی ہے. یعنی گلوبلائز ہونے سے پہلے جو ہے وہ معاملہ جو ہے بہت بڑی جنگوں کا ہوگا. اور اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے عرب میں حضرت مہدی کا ظہور ہوگا. حضرت مہدی ہمارے اور اہل تشیع کے نزدیک متفق علیہ شخصیت ہے. ایک ایسی شخصیت جو ہے ظاہر ہوگی، سامنے آئے گی، منظر عام پر آئے گی. فرق صرف یہ ہے کہ ان کے خیال میں 12ویں امام جو روپوش ہے وہ ظاہر ہو جائیں گے، اور اہل سنت کے خیال میں جو مجددین کا سلسلہ ہے اس سلسلے کی ایک آخری کڑی حضرت مہدی ہوگی. لیکن ایک حدیث میں صاف الفاظ آتے ہیں کہ حضرت مہدی کی حکومت کو عرب میں مستحکم کرنے کے لیے ایک ایسے ملک سے فوجیں آئیں گی جو عرب کے مشرق میں واقع ہے. یخرج الناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطانی. عبداللہ ابن حارث کی حدیث ہے. یقیناً ان حدیث پر ہمارا ایمان ہے بحمداللہ، ہم سب مسلمان ہیں، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کا انتظار ہے. نتیجہ کیا ہے ہم سب کو؟ لیکن میرا سوال دیکھیے ڈاکٹر صاحب، یہ تمام گفتگو یہ بالکل یہ ایک ایمان کی بنیاد پر، یعنی میں مسلمان کی حیثیت سے آپ کی ہر بات تسلیم کر سکتا ہوں، لیکن اگر ایک سیکولر آدمی یا ایک نان مسلم، یعنی اسلام کا پیغام تو آفاقی ہے نا، اسلام تو سچ ہے، حقیقت کبریٰ تک لے کے جاتا ہے. اسلام کی ہر بات کو ماننا ہے دلیل کی بنیاد پر. یہ باتیں بالکل درست ہیں، بلکہ آپ کے استاد اور آپ کے مرشد اقبال یہ کہتے ہیں کہ کمزور جو اقوام ہوتی ہیں وہ سہارے تلاش کرتی ہیں، ان میں سے امام مہدی علیہ السلام ایک سہارا ہے. اقبال فرماتے ہیں کہ ہوئی جس کی خودی پہلے نمودار، وہی مہدی وہی آخر زمان